अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान ले आए, व आमिलुस स्वालिहाते, और नेक आमाल करते रहे, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही तो जन्नत वाले लोग हैं, यानी जन्नत में जाने वाले तो यही लोग हैं। हुम फीहा खालिदून, ये वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू, कि जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस स्वालिहाते, और नेक आमाल करते रहे। दो बस बातें हैं। पहली बात ईमान है। ईमान जब बंदे में आ जाता है तो फिर नेक आमाल सी भी बंदे से होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ईमान की हिफाजत करें और आमाल को नेक बनाएं। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला आपको जन्नत के बागात अता फरमाएगा और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी। कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी में ईमान की हिफाजत करनी है और मरते वक्त ईमान के साथ ही मरना है, क्योंकि अगर बंदा कोई बुरा काम कर रहा होगा तो उस वक्त बहुत सारे जो कबीरा गुनाह हैं, उस वक्त बंदे में ईमान होता ही नहीं है, क्योंकि कबीरा गुनाह बंदे से होते ही उस वक्त हैं जब बंदे में ईमान नहीं होता, उसके अंदर से बाहर चला जाता है। इसलिए कबीरा गुनाह करते हुए अगर बंदा मर गया तो वो ईमान के बगैर ही मरेगा। इसलिए अपने आप को कबीरा गुनाहों से बचाएं और छोटे छोटे जो सगीरा गुनाह हैं उनसे भी कोशिश करें अपने आप को मुकम्मल बचाएं और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम की हदूद में लाएं, शरीयत की हदूद में रहकर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। दुनिया और आखिरत में आप कामयाबी और कामरानी से अल्लाह के यहाँ अजर पाएं। तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, उसको आपकी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। मखलूक अगर इबादत ना करे तो उस अल्लाह ताला की शान में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। अल्लाह ताला बेनियाज ज़ात है, वो ना किसी का मोहताज है और ना किसी से उसका कोई सरोकार है। वो अल्लाह जो है वो बेनियाज ज़ात है, किसी चीज़ पर इन्हसार नहीं है उसका, सब उस पर इन्हसार करते हैं, सब उसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए अल्लाह की शान बहुत बुलंद है। आज हम अल्लाह का नाम पढ़ेंगे, अल्लाह का हुस्समद, अस्समद, अल्लाह हुस्समद। समद अल्लाह का नाम है, इसका मतलब है बेनियाज। अल्लाह बेनियाज ज़ात है। कुरान पाक में ये नाम अल्लाह का भी एक बार आया है और वो भी सूरह इखलास में एक दफ़ा आया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। तो देखें ना, अल्लाह के साथ अल्लाह समद। अल्लाह कौन है? अल्लाह समद है। समद बेनियाज ज़ात है। इसलिए अल्लाह को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसी के मोहताज हैं। अल्लाह की रहमत है कि उसने हमें दीन हक समझाया और सही इस्लाम हम तक पहुँचाकर अपना एहसान फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक में एक अजीम एहसान फरमाया कि हमें दीन हक से रोशनास करके
دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ سکھایا۔ یہ اس کی رحمت ہے، برکت ہے اور ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ دنیاوی حرص و طمع ہر بندے میں اکثر ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے دنیاوی حرص و طمع، لالچ ختم ہو اور اللہ کی طرف آپ کا رجحان ہو جائے، تو آپ صبح سویرے اور شام کو 111 دفعہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھا کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے حرص و حوث کو، لالچ کو دور کر دے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ظالم ظلم کرنے والا ہے، اس سے آپ نجات چاہتے ہیں، تو آپ صبح شام اللہ کا نام اللہ الصمد صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، 100 دفعہ، ایک تسبیح۔ انشاءاللہ ظالم جو ہے کوئی بھی آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک بہت لگتی ہے، یعنی کہ جب بھوک لگتی ہے تو پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بے صبرے ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص جو بھوک لگنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے اس نام میں بہت بڑا اجر موجود ہے کہ وہ اللہ کے اس نام کا ورد کریں۔ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ان میں جو بھوک کی طرف کشش ہے یا وہ جلد بازی کرتے ہیں بھوک کے وقت، وہ ختم ہو جائے گی اور صبر اللہ عطا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور اللہ کی محتاجی میں آ جائے، یعنی مخلوق کا محتاج نہ بنے، صرف اللہ کا ہی محتاج بنے، وہ روزانہ صبح شام 1000 دفعہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھا کرے، اول آخر درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ بھی اصل میں حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی صفات ساری اسی میں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی یعنی مرکزی صورت ہے اور اللہ کی شان کو بیان کرتی ہے۔ اللہ الصمد وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی شخص صدق و صفا حاصل کرنے کے لیے سچائی اپنے اندر آ جائے اور باطنی قوتیں سب نکل جائیں، اس کے حصول کے لیے اگر روزانہ بندہ 500 دفعہ صبح، 500 دفعہ شام اللہ کا نام اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اس بندے میں اللہ تعالی صدق و صفا پیدا کر دے گا، سچائی پیدا کر دے گا، اور وہ صدیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح کی رحمت ہو جائے گی اس بندے پہ۔ تہجد کے وقت اگر کوئی شخص سجدے میں جائے اور 115 دفعہ اللہ الصمد پڑھے، 115 دفعہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور معرفت سے بھر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو جب مزین کریں گے، اپنے اندر اللہ کے نام کو لائیں گے، تو آپ کے اندر اللہ کا نور داخل ہوگا، رحمت ہوگی، برکت ہوگی، آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر کوئی عدالت میں مقدمہ ہے تو پھر آپ مقدمے میں اگر جیتنا چاہتے ہیں، حق پر ہیں، تو پھر آپ 10,000 دفعہ پڑھیں
عدالت کی پیشی پر جانے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی فتح ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، کوئی ملازمت لینے، کام کرنے یا کچھ، تو آپ اللہ کا نام یا سمدو یا سمدو یا سمدو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ عشاء کے بعد اگر آپ عادت بنائیں 100 دفعہ روزانہ، اگر آپ 100 دفعہ روزانہ یا 500 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 500 دفعہ روزانہ عشاء کے بعد اللہ الصمد کا ورد کریں، عذاب قبر سے بھی آپ کو اللہ بچائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی خواب میں نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو آپ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 1200 دفعہ اللہ الصمد پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ پھر آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، پھر دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی اللہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص خوف کے باعث پریشان ہے، کسی چیز کا خوف ہے، ڈر ہے، 700 دفعہ اللہ کا نام اللہ الصمد پڑھے، انشاءاللہ خوف جو ہے جاتا رہے گا، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اسی طرح اگر بندہ 500 دفعہ روزانہ عشاء کے نماز کے بعد اگر اللہ الصمد پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس کا قرض جو ہے وہ بھی غیب سے اللہ ادا فرما دے گا اور اس کے اوپر کرم ہوگا، بندے کو اللہ اپنا ہی محتاج کر دے گا اور اپنا ہی ڈر عطا فرمائے گا، مخلوق کے سب ڈر سے خوف سے آزاد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، باطن کھل جائیں گے اور تنگ کرنے والے قریب آ جائیں گے، وہ دوست بن جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اگر جھگڑا ہے میاں بیوی میں یا کسی اور میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ ہمیں ہر وقت سیراب رکھے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، آمین۔